ایک بات کہی تھی انہوں نے کہ بیٹا اردو میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خوبی رکھی ہے کہ تم اگر بہت ہی آنیسٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اس سے جڑے رہو گے، وابستہ رہو گے، اس میں کام کرتے رہو گے، اس کی خدمت کرتے رہو گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں تمہارا حق مل جائے گا۔ بالکل تو والٹر بنجامن ایک بہت بڑے نقاد ہیں، اور ان کا قول ہے کہ از ٹرانسلیشن فار دوز ہو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دا اوریجنل، کیا ترجمہ ان کے لیے ہے جو اصل متن کو نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں کیا کہا گیا ہے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیسے کہا گیا ہے۔ اسی طرح ٹرانسلیشن بھی ایک آرٹ ہے، اور آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں، اگر آپ اردو جانتے بھی ہیں تو انگریزی میں جس نے اس کو منتقل کیا ہے، اس کے آرٹ آف ٹرانسلیشن کو، اس کے ترجمے کے فن کو، اس کی لیاقت کو، اس کے ہنر کو، اس کے طریقہ کار کو جاننے کے لیے ایک لطف اندوز، جو کہ ادب کا ایک تقاضا ہے، ادب کا جو مقصد ہے کیا ہے، کتھارسس، تزکیہ نفس۔ تو ترجمے سے بھی تزکیہ نفس کا کام آپ لے سکتے ہیں، اور وہی کام مترجمین کر رہے ہیں۔ ناظرین، میں سفیر صدیقی، اور سفیر ادب کے پروگرام نو بناؤ طوفاں میں آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ایک ابھرتے ہوئے افسانہ نگار، شاعر، ادیب، اور ان کی ایک سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ وہ بہت ہی بہترین ترجمہ نگار بھی ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے BA اور MA کر چکے ہیں، JRF کوالیفائی کرنے کے بعد اب جلد ہی ریسرچ اسکالر ہونے والے ہیں، اور ان سے مستقبل میں نہ صرف ہمیں بلکہ پوری ادبی دنیا کو بہت سی امیدیں ہیں۔ آئیے آج ہم ملتے ہیں ہمارے بہت ہی عزیز دوست جناب وسیم احمد علیمی صاحب سے۔ وسیم بھائی، آپ کا بہت بہت استقبال ہے سفیر ادب پر، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا، اور اپنے چینل کے ذریعے آپ نے مجھے اپنی آواز آپ کے آڈینس اور میرے آڈینس تک پہنچانے کی ایک طرح کا مجھے موقع دیا، تو اس کے لیے میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ شکریہ، یہ تو آپ کا حق ہے، اور ہماری خوش بختی ہے کہ آپ ہماری یہاں دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ وسیم بھائی، بہت ساری باتیں آج ہم آپ سے کریں گے، بہت ساری چیزیں جانیں گے، کچھ آپ کے بارے میں، کچھ آپ کی ادبی زندگی کے بارے میں، آپ کی تعلیم کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو، وسیم بھائی، آپ اپنا ایک مختصر تعارف پیش کر دیں کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی ابتدائی تعلیم کیسی رہی۔ جی بہت شکریہ۔ میرا تعلق بہار کے بہت ہی پسماندہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ترقی یافتہ بھی ضلع کٹیہار سے ہے، اور میری ابتدائی تعلیم بھی میرے آبائی وطن کٹیہار بہار ہی سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد اسکولنگ یا مدرسہ ایجوکیشن جو بھی کہہ لیں، بیک گراؤنڈ تو میرا مدرسہ ایجوکیشن ہے۔ وہاں سے اس کے بعد میں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں BA آنرس اردو میں داخلہ لیا 2015 میں۔ 2018 کا بیچ تھا، وہ میرا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ ہی سے MA کیا ہے۔ اس دوران جامعہ ملیہ اسلامیہ آنے کے بعد ایسا لگا کہ ہم ایک واقعی دیار شوق اور شہر آرزو میں آ گئے ہیں، اور وہاں سے ہمیں بہت ساری اپورچونیٹیز ملی، اور ہم نے ان اپورچونیٹیز کو اویل بھی کیا۔ لائک کہ ہمیں ایک موقع ملا، جامعہ کی بہت ہی ایکٹیو سوسائٹی ہے بول دا ڈیبیٹنگ سوسائٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ، تو اس کا ایکٹیو ممبر بننے کا مجھے موقع ملا، اور میں اردو کا ڈیبیٹر تھا۔ آپ نے بہت ساری، ناظرین کو ہم بتانا چاہیں گے کہ وسیم بھائی نے بہت سارے ڈیبیٹ کے جو مقابلے ہیں وہ قومی سطح پر جیتے ہیں، پہلا انعام حاصل کیا، اور ہمارے لیے ہمیشہ فخر کا باعث بنے ہیں۔ جی تو بول ڈیبیٹنگ سوسائٹی سے مجھے جو موقع ملا، تو میں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کو آل انڈیا سر سید میموریل ڈیبیٹ میں بھی ریپرزینٹ کیا تھا، اور میری خوش بختی ہے کہ اس میں میں بیسٹ اسپیکر بنا تھا۔ تو پھر میں نے جامعہ کو ستیوتی کالج دلی یونیورسٹی میں بھی ریپرزینٹ کیا ہے، اور میں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بول ڈیبیٹنگ سوسائٹی کو 2 بار AMU میں ریپرزینٹ کیا ہے، اور اردو اکیڈمی کا جو پروگرام ہوتا ہے یہاں کیناٹ پلیس سینٹرل پارک میں، تو وہاں کے ڈیبیٹ کمپٹیشن میں 2 سال کنزیکیٹیولی میں فرسٹ ونر تھا ڈیبیٹ کمپٹیشن میں۔ تو جامعہ میں اور ایک اپورچونیٹی ملی استاد محترم ڈاکٹر خالد مبشر کی نگرانی میں، اس وقت کے صدر شعبہ پروفیسر شہپر رسول صاحب نے ایک میگزین کا اجرا کیا تھا، ہم سخن، جو کہ اجرا نہیں تھا، اس سے پہلے بھی وہ میگزین نکلتا تھا، ہمارے سینئرز نکالتے تھے، لیکن وہ اس کا سلسلہ معطل تھا۔ تو دوبارہ سے جب اس کو جاری کیا گیا تو اس میں مجھے جوائنٹ ایڈیٹر بنایا گیا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے جو شمارے کافی پسند کیے گئے، اور اس میں سب کچھ، اس کا جو ایک ٹیگ لائن تھا کہ
बाय द स्टूडेंट, ऑफ द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट, तलबा के लिए तलबा की जानिब से, वो उसकी तमाम तरह की नुमाइंदगी तलबा ही करते थे। तो काफ़ी पसंद किया गया उसके जॉइंट एडिटर के तौर पे भी। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अगर आपके अंदर स्पार्क है तो आप ख़ुद को निखार सकते हैं, और मेरे लिए खुशबख्ती थी कि मैं जामिया का स्टूडेंट बना, और यहाँ की फ़िज़ा में हर वो चीज़ जो जिससे आप उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आप अवेल करना चाहते हैं, और तो वो तमाम चीज़ें मैसर थीं, और मैंने अपनी कोशिश के मुताबिक उनको अवेल किया। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके जॉइंट जब एडिटर थे आप, उस रिसाले के कई नंबर आप लोगों ने निकाले थे उसके, हम सुखन के। जी जी। और मेरे पास भी हैं वो, और बहुत मुफीद वो चीज़ें थी, और वाकई जैसा हमने सुना भी है कि तमाम बड़े बड़े असातिज़ा ने भी उन्हें पसंद किया था, काफ़ी पज़ीराई मिली थी। और आप बज़्म जामिया के जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं जी। वो तलबा की जो तंजीम है जी, उसके भी आप जनरल सेक्रेटरी जी जी जी, उसके आप जनरल सेक्रेटरी रहे। हाँ, वो भी काफ़ी सुनहरा दौर था और बहुत कुछ सीखने को मिला, और हम बड़े खुशनसीब थे कि हम उस दौर में आपके अंडर रहे हैं। और मेरी खुशबख्ती ये है कि जब मैं जनरल सेक्रेटरी बना था तो उस वक्त के जो सदर शोबा थे वो उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर शहपर रसूल थे, और फिर कुछ दिनों के बाद उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर शहजाद अंजुम सदर शोबा बने थे। तो दोनों असातिज़ा की निगरानी में मैं एज अ जनरल सेक्रेटरी काम करने का मुझे मौका मिला था। बिल्कुल। तो वसीम भाई, ये तो आपका तालीमी सफ़र रहा, इसमें हम आपके बारे में जाना, लेकिन आपकी शख्सियत जैसा कि हम जानते हैं, जैसा आपने बताया भी, मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं आप के तौर पर। नस्र में भी आप तबाज़माई करते हैं, अफसाने, नाजरीन बता दें कि अफसाने वसीम साहब न सिर्फ उर्दू में लिखते हैं बल्कि अंग्रेज़ी में भी अफसाने लिखते हैं, और बहुत बेहतरीन अफसाने लिखते हैं। इनकी कोशिश जारी है इसमें, और हमें बड़ी उम्मीदें हैं वसीम भाई से। और शायरी में भी आप तबाज़माई करते हैं, नज़में आप कहते हैं, मज़ामीन लिखते हैं, डिबेट करते हैं। ये इतनी तरह की चीज़ें हैं, मतलब एक बहुत सारे आपके अंदर बहुत सारे फ़न जमा हैं। ये आपकी एक मेहनत तो है, लेकिन आपका ख़ानदानी पस मंज़र भी क्या तालीमी रहा है? आपके घर वाले जैसे आप जिस इलाके से आते हैं, जैसा कि आपने बताया, वो मतलब बैक वक्त तरक्की याफ्ता भी और पसमानदा भी, जैसा कि आपने कहा। तो आपका ख़ानदानी पस मंज़र कैसा था तालीमी तौर पर? जी, मेरा जो सेंटेंस था कि वो साइमल्टेनियसली तरक्की याफ्ता भी है और पसमानदा भी है, तो उसको आप जब एक्सप्लेन करेंगे तो यूँ कर सकते हैं कि मेरा जो गांव है उसका नाम है खुशहालपुर। तो आप यूँ कह सकते हैं कि इस्म बा मुसम्मा है। खुशहालपुर इसलिए है कि मोस्टली लोग गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं और माशी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है। और पसमानदा जो मैंने कहा है, पसमानदा इसलिए है कि मैंने पूरे ज़िला को कहा था, और ज़िला के हर गांव की हालत ये नहीं है जो मेरे गांव की है। और मेरा ख़ानदानी पस मंज़र, मेरे वालिद साहब खुद गवर्नमेंट टीचर हैं, मेरी बड़ी बहन वो भी गवर्नमेंट टीचर है, मेरे जो बड़े भाई हैं वो एसएससी क्वालिफाइड हैं, और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल डिपार्टमेंट में कैग ऑफिसर हैं वो। तो और मेरे जो छोटे भाई हैं वो भी हिस्ट्री से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो इस तरह मेरे घर में पढ़ने लिखने का माहौल शुरू से था। मेरे दादाजी भी रेलवे में थे, अभी रिटायर हो गए हैं। और मतलब एक इल्मी खानवादे से आपका ताल्लुक़ रहा है शुरू से? खानवादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि एक माहौल था बचपन से। मतलब जब हमें वो ज़माना याद है कि जब बचपन में हम ये मतलब गांव उतना तरक्की याफ्ता नहीं हुआ था, तो हम लोग लालटेन की रोशनी में बैठ के शाम के वक्त पढ़ा करते थे। तो उस टाइम पे दादा ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज़ सुनते थे, तो हमें याद है कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर का जो वो आता था, बयान आता था, तो वो हम लोग रेडियो में सुनते थे। और रात के वक्त वो तन्हाई में कि कीड़े मकोड़े भी आएँ, आपके ऊपर निछावर हो जाएं, और उधर से मेढक भी उछल के कूद के आपकी किताबों पे आके बैठ जाए। जो अफसानों में जो जिक्र होता है वो पूरी फ़िज़ा हमारी ज़िंदगी में गुजरी, हमारे बचपन में। तो पढ़ने लिखने का माहौल ठीक ठाक था बचपन में। जैसा कि आपने बताया कि आपका जो घर का जो माहौल रहा है तालीमी, गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा है आपके इलाके में भी, आपके ख़ानदान में भी, आपके दादा भी रेलवे में थे, आपके वालिद साहब भी गवर्नमेंट टीचर थे। तो ऐसे माहौल में जैसा कि आजकल देखा जा रहा है, आम तौर पर लोग अपने बच्चों को उर्दू की तरफ नहीं भेजते हैं। आपका उर्दू की तरफ कैसे आना हुआ फिर? देखिए, आपका ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आया, बल्कि कहना चाहिए कि ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। और मोस्टली स्टूडेंट जो उर्दू में आते हैं उसकी दो वजहें होती हैं। एक तो ये कि बहुत सारे कोर्सेज़ में अप्लाई करते हैं और उससे पहले उनका गोल फिक्स नहीं होता है कि मुझे उर्दू ही में जाना है। तो कभी ऐसा होता है कि कुछ कोर्सेज़ में उनके नाम नहीं आए तो वो मजबूरन उर्दू में आ जाते हैं। बट इट वाज नॉट द सिचुएशन विद मी। मैंने 4 कोर्सेज़ के लिए जामिया में अप्लाई किया था, बी ऑनर्स उर्दू, बी ऑनर्स पर्शियन, बी ऑनर्स अरबिक, बी ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़, और चारों में मेरा नाम आ चुका था।
لیکن اردو پہلے سے میرے گھر میں ماحول تھا. میں نے اپنے پاپا سے منشی پریم چند کی کہانی سن رکھی تھی, وہ پوس کی رات, بچپن میں, چونکہ وہ اسکول میں پڑھاتے تھے تو گھر میں بھی یہ کہانی میں نے گھر میں سنی تھی. تو ایک طرح سے شروع سے میرے اندر لٹریچر کا, ادب کا ایک رجحان تھا بچپن سے, اس سے ایک طرح کی دلچسپی تھی. تو میں نے بنا کسی شش و پنج کے اردو میں ہی ایڈمیشن لے لیا. تو اردو میں ایڈمیشن لینا میرا چوائس تھا, میری مجبوری نہیں تھی. ماشاء اللہ, یہ تو بہت خوشی کی بات ہے. لیکن عام طور پر جیسا میرا سوال اسی وجہ سے تھا کیونکہ جو جیسا ایک ماحول سا بنا ہوا ہے, جیسے لوگوں کی ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ عام طور پر وہ یہ کہہ کر اپنے بچوں کو, جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اردو خاص کر اردو والوں میں بھی ایسے بہت لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اردو کی طرف نہیں لے کے جاتے ہیں, یہ کہہ کر کہ ہمارے یہاں اسکوپ نہیں ہے. ایسے ماحول میں آپ جیسے لوگوں کا ہونا اردو کے لیے بہت اچھی بات ہے, اور اردو ایسی زبان ہے جس میں بہت اسکوپ ہے. یہ غلط فہمی بس ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ, یہ چونکہ اس کانٹیکسٹ میں یہ بات آ گئی ہے تو میں بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ جب میں ہم سخن کا جوائنٹ ایڈیٹر تھا تو اس میں استاد محترم ڈاکٹر خالد مبشر سر نے نگرانی, وہ ایک انہوں نے ٹرن وائز کر دیا تھا کہ سب سے پہلے چیف ایڈیٹر, پھر جوائنٹ ایڈیٹر, پھر سب ایڈیٹر کسی نہ کسی اردو کے بڑے ادیب کا انٹرویو کریں گے. تو میرے حصے میں خوش قسمتی سے جب نان فکشنل پروز کا جو شمارہ آ رہا تھا غیر افسانوی نثر کا, تو اس میں میرے حصے میں آیا کہ میں مصطفیٰ حسین, پدم شری مصطفیٰ حسین کا انٹرویو کروں مرحوم کا. تو ان کا جب انٹرویو میں نے کیا, ٹیلی فونک انٹرویو, تو اس انٹرویو میں ایک بات کہی تھی انہوں نے کہ بیٹا اردو میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خوبی رکھی ہے کہ تم اگر بہت ہی آنیسٹی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اس سے جڑے رہو گے, وابستہ رہو گے, اس میں کام کرتے رہو گے, اس کی خدمت کرتے رہو گے, تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں تمہارا حق مل جائے گا. بالکل, تو ان کا یہ جملہ تھا جو مجھے ہمیشہ کے لیے میرے ٹریک کو اس نے سیٹ کر دیا. اور اس کے بعد سے پھر کبھی ہم نے ایم اے میں بھی دوسرے کورسز کے لیے اپلائی نہیں کیا, ایون کہ بی ایڈ کے لیے بھی میں نے اپلائی بھی نہیں کیا تھا. بالکل, میرا وہاں سے میرا ایک ٹریک ایک دم متعین ہو چکا تھا کہ جیسا کہ مصطفیٰ حسین سر نے مجھ سے کہا تھا, پھر میں نے اپنا ایک ٹریک بنا لیا تھا کہ مجھے لٹریچر ہی میں رہنا ہے اور اردو ہی میں رہنا ہے. بالکل. یہ مصطفیٰ حسین صاحب کی جو آپ نے بات کی, بس اس میں ایک ہلکا سا اضافہ, مطلب ان کی بات تو ہے ہی, لیکن یہ ہے کہ یہ کانٹیکس, یہ ایک نفسیاتی طور پر ہمیں کلیئر رہنا چاہیے, نہ صرف اردو کے ساتھ بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اگر ہم کسی چیز میں من لگا کر, خواہ وہ اردو ہو یا کوئی بھی چیز ہو, اگر اسے ہم کم نہ سمجھیں, ہم اس میں اپنی پوری طاقت لگا دیں. کہتے ہیں کہ نام اسی کا رہتا ہے جو اپنے فن میں ماہر ہو یا اپنی فیلڈ میں ماہر ہو. تو یہ کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ ماہر ہیں, اردو کے بڑے بڑے نام ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, اور کتنے کامیاب لوگ ہیں ہمارے سامنے پہلے گزر گئے ہیں. تو صرف یہ بول کر اردو کا نکالنا کہ اس میں روزگار نہیں ہے یا اس میں مواقع نہیں ہے, یہ تو بیوقوفی ہے. اگر آپ اس میں محنت پوری کر رہے ہیں, آپ اپنا وہ آپ اس کو آپ جیسے کہ آپ نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ آپ نے اس میں محنت کی, آپ نے اس کو پورا وقت دیا, آج آپ کی ایک شناخت ہے, ایک طور پر ہے, جس طور پر بھی ہے, اور وہ شناخت دھیرے دھیرے بڑھی ہے. آپ کی جیسے جیسے محنت بڑھے گی وہ آپ کی شناخت اور مستحکم ہوتی جائے گی, اور اس کا آپ کو فائدہ ہی ملنا ہے. لیکن اگر وہ ڈبل مائنڈیڈ جہاں پر ہم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہم کیا کریں, تو وہاں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. خیر, یہ تو ایک الگ کانٹیکسٹ میں گفتگو چلی گئی تھی. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پھر جب آپ نے اردو کا آپ نے شروع سے ہی اردو کو مطلب فوقیت دی, اس کی طرف آئے, لٹریچر سے آپ کی دلچسپی رہی, تو لٹریچر کی کئی اصناف میں آپ طب آزمائی کر رہے ہیں, تو سب کی طرف کیسے آپ کا ذہن گیا؟ دیکھیے, بیسیکلی جو ہمارا نصاب ہے, جو ہمارے سلیبس کا اسٹرکچر ہے, خاص طور سے جامعہ ملیہ اسلامیہ بی آنرس اردو فرسٹ ایئر کا جو اسٹرکچر ہے, اس میں ہمارا 2 پیپر ہے. اس میں ادبی اصناف کو انہوں نے 2 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا ہے, پوئٹری اور پروز. تو اس میں یہ ہے کہ مثنوی, نظم, رباعی, غزل, قصیدہ, مرثیہ. اور پھر جو پروز کا پارٹ ہے, پروز کا جو پورشن ہے, اس میں انہوں نے رکھا ہے خاکہ, انشائیہ, سوانح, افسانہ, ناول, داستان. تو پہلے ہی کلاس میں یا فرسٹ سیمسٹر میں ہی ان تمام اصناف سے انٹروڈکشن ہوا, تعارف ہوا اور دلچسپی پیدا ہوئی. تو ان تمام اصناف کو پڑھنے کی کوشش بھی کی, کتابیں نکالی. جامعہ کی لائبریری کافی ثروت مند ہے, بہت بہترین لائبریری ہے, خاص طور سے اردو کتابوں کا جو کلیکشن ہے, تمام چیزیں دستیاب تھی. تو ان اصناف کو پڑھنے کے بعد ایک اوور آل انٹرسٹ ڈیولپ ہوا میرے اندر کہ ان تمام اصناف کو پڑھا جائے, کیونکہ یہاں کے اساتذہ بھی ماشاءاللہ بہت بہترین لیکچر دیتے ہیں. اب تو آن لائن ہونے کی وجہ سے کیا حالت ہو رہی ہوگی ایک الگ بات ہے, لیکن ہم لوگ خوش قسمت تھے کہ ہمارا بی اے اور ایم اے پورا آف لائن ایجوکیشن میں گزرا ہے. تو وہ آف لائن ایجوکیشن کا جو بینیفٹ ہمیں ملا, تو اس کی وجہ سے ہم نے اصناف کو پڑھنے کے بعد تمام اصناف سے دلچسپی ہو گئی. تو ایک طبیعت میں میلان تھا ہی, دلچسپی تھی ہی, تو جو جس میں لگا کہ طب آزمائی کرنی چاہیے, ہم نے سب میں ہاتھ صاف کر لیا. نہیں, اور سب میں ماشاءاللہ
اپنی مکمل کوشش سے آپ نے بہترین سب میں ہاتھ آزمایا ہے. سب میں بحیثیت مجموعی سب میں مراد کے جن اصناف سے ہمیں دلچسپی لگی، مثلا انشائیہ ہے یا افسانہ ہے یا نظم ہے یا غزل ہے، وہ تمام اصناف جو کہ ہماری کیپیسٹی کے اندر آتی تھی ہم نے اس میں لکھنے کی کوشش کی، اور ابھی بھی ایک طالب علمانہ کوشش جاری ہے. اور یہ کوشش یہی سیکھنے کی ابھی تو یہ ہے، اور جتنا سیکھتے رہیں گے اتنی یہ چیزیں آگے بڑھتی رہیں گی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کہ آپ کی ایک جو شناخت ہے جو ہمارے درمیان بھی ہے، جو لوگ آپ کو جانتے ہیں ان کے درمیان، وہ ایک خاص شناخت ایک مترجم کے طور پر ہے، ترجمہ نگار کے طور پر زیادہ مستحکم ہے. ناظرین کو ہم بتانا چاہیں گے کہ وسیم صاحب اردو کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان کے اتنے ماہر ہیں کہ نہ صرف اس میں ترجمہ نگاری کا کام کرتے ہیں بلکہ تخلیق بھی کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ انگریزی میں بھی 3 افسانے وسیم بھائی جو ہے لکھ چکے ہیں. تو اور عام طور پر ایسا بہت کم دیکھنے میں ملتا ہے کہ کسی مطلب ملٹی لینگویج کئی زبانوں کے ماہرین بہت کم دیکھنے میں ملتے ہیں، یا خاص کر اردو میں جو ایک ابھی کا ماحول ہے کہ بہت زیادہ لڑکے جو ہے وہ مدرسے بیک گراؤنڈ سے، جیسا کہ آپ بھی مدرسے بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، تو انگریزی کی کمی آتی ہے، یا جو ہمارا پہلے کا اثر رہا ہے اس کا کچھ اثر ہے، بہت سارے حالات رہے ہیں، تو بہت کم ایسا دیکھنے میں ملتا ہے کہ کوئی انگریزی کا ماہر ہے اردو کا ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ. مطلب مہارت کا مطلب یہ ہے کہ جانکار تو ہوتے ہیں لیکن مہارت نہیں ہوتی ہے. آپ انگریزی کی طرف پھر آپ کیسے آئے، اور اتنی مہارت آپ نے جو آپ کی ہے وہ کیسے حاصل کی؟ دیکھیے، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے فرسٹ ایئر میں ایک پیپر ہے انگلش، کمپلسری ہے، تو جنرل پیپر ہے، کمپلسری ہے. تو اس میں جو اس کا جو سلیبس ہے اس میں چند کہانیاں تھیں. اس میں او ہنری کی کہانی تھی، دا گفٹ آف مجائے، اور ان کی سروجنی نائڈو کی ایک پوئٹری تھی، بینگل سیلرس آر وی ہو بیئر آور شائننگ لورڈس ٹو دا ٹیمپل فیئر who will buy this delicate bright rainbow tinted circles of light. اور ٹیگور کی بھی ایک نظم ہے اس میں، where the mind is without fear and head is held high. تو یہ تمام چیزیں بی اے میں پڑھنے کے بعد ایک طرح سے اردو کے طالب علم کو جب ان چیزوں سے متعارف ہونے کا موقع ملا، میں اپنی بات کر رہا ہوں یا اور بھی جو میرے کلاس میٹس تھے، تو مجھے بہت مزہ آیا کہ ہمارا لٹریچر محدود نہیں ہے، اردو ادب محدود نہیں ہے، اور بحیثیت اردو کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہم صرف اردو تک اپنے آپ کو لمیٹڈ نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں دوسری زبانوں کے افسانے پڑھنے کے بعد ہماری زبان کے افسانوں میں مزید دلچسپی بڑھ جاتی ہے، اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زبان میں یا ہمارے ادب میں جو چیزیں لکھی جا رہی ہیں اس کا معیار عالمی ادب کے میزان پر اگر ہم اس کو رکھیں تو اس کا معیار کیا ہے. تو اس وجہ سے جب فرسٹ ایئر میں ہم نے وہ شارٹ اسٹوریز اور وہ نظمیں جب پڑھی ہم نے انگریزی میں، تو وہاں سے ایک طرح کی دلچسپی اور تجسس میرے اندر کیوریسٹی جاگی کہ میں دوسری زبان کی اور بھی چیزوں کو، تو مثلاً او ہنری کی میں نے دوسری طرح کی دوسری اور کہانیوں کو میں نے وہاں سے نکال کے پڑھنے کی کوشش کی، سروجنی نائڈو کی دوسری نظموں کو پڑھنے کی کوشش کی، ٹیگور کی دوسری نظموں کو پڑھنے کی کوشش کی. تو وہاں سے ایک طرح سے دلچسپی انگریزی زبان کی طرف ایک طرح کا میلان ہوا، ایک طرح کی دلچسپی ڈیولپ ہوئی، اور پھر میں نے مطلب یہ سلسلہ جاری رکھا، اس کو منقطع نہیں کیا. بالکل، اور یہ سلسلہ آپ کا بہترین جاری ہے. کئی افسانوں کا ترجمہ کیا ہے وسیم بھائی نے، اور بہت سارے مضامین کا ترجمہ کیا ہے. اکثر اخباروں میں، موقر میگزین میں چھپتے رہے ہیں وسیم بھائی کے ترجمے، اور ایک آپ کی ایک شناخت ترجمہ نگار کے حیثیت سے مستحکم ہوتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بہت اور زیادہ مستحکم ہوگی. تو ترجمے کی طرف جب آپ راغب ہوا اور جب آپ نے عالمی ادب کو بھی پڑھا، پھر ان کو ترجمہ بھی کیا، پھر آپ نے انگلش میں لکھنے کی طرف کب آپ کا یہ میلان ہوا؟ آپ کو کب ایسا لگا کہ میں انگلش میں تخلیق بھی کر سکتا ہوں؟ جب میں انگلش شارٹ اسٹوریز پڑھ رہا تھا تو اس وقت میں نے ناولس بھی پڑھے، اور بی اے میں نے ایک پیپر یہاں پہ جامعہ نے انٹروڈیوس کیا تھا، CBCS چوائس بیسڈ کریڈٹ سسٹم. تو چوائس بیسڈ کریڈٹ سسٹم کے تحت میں نے بی اے کے دوران ہی انگریزی ڈپارٹمنٹ کا ایک پیپر لیا. وہ انگلش ہی تھا، ایک سیمسٹر میں نے لیا. تو اس میں جو ہمارا سلیبس تھا وہ تھا ویمنس رائٹنگ ان انڈیا، اور ایک سیمسٹر میں تھا پاپولر لٹریچر. وہ بیسیکلی انگلش ڈپارٹمنٹ کے پروفیسرس آ کے ہمیں لیکچر دیتے تھے، اور وہیں سے CBCS کا پیپر ہم انہی سے استفادہ کرتے تھے. تو وہاں سے جب میں نے انگریزی کی کتابیں وہاں سے پڑھیں، اور اس میں کچھ ناولس بھی تھے، جیسے کہ یین فلیمنگ کا ناول دا اسپائی ہو لوڈ می، یا چیتن بھگت کا ناول بھی اس میں پاپولر لٹریچر میں شامل تھا، یا ویمنس رائٹنگ ان انڈیا میں اور بھی شارٹ اسٹوریز تھیں. ہماری اردو لٹریچر کی شارٹ اسٹوریز وہاں ویمنس رائٹنگ ان انڈیا میں اسمت چغتائی کی جو ان کی کہانی ہے لحاف، اس کا ترجمہ دا کوئلٹ کے نام سے وہ ہمارے سلیبس میں تھا.
تو مجھے لگا واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے مطلب اردو کی چیزیں انگلش کے کلاس روم میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں انگلش ٹیچر ہمیں اردو کی چیزیں ترجمہ شدہ حالت میں پڑھا رہے ہیں، تو کیوں نہ اردو کی انگریزی کی چیزوں کو بھی ہم اردو کی طرف منتقل کریں. اور ایسا تو ہے نہیں کہ ترجمہ کرنے کے معاملے میں کوئی پہلا انسان ہوں. اردو کی ابتدا ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر اصناف کی ابتدا ترجمے سے ہوئی ہے. تو اس حوالے سے ترجمے کی طرف میلان ہوا میرا. اور بی اے کے دوران میرے ایک فرینڈ ہیں، ابھی وہ اسپین میں ہیں، حسن رضا وہ میرے سینئر تھے یہاں پہ. تو انہوں نے مجھے ایک ناول ریکمینڈ کیا تھا ایز اے لرنر، دا لانگ ویٹ، کیونکہ وہ انگریزی سیکھنے کے لیے ڈائنامک انسٹیٹیوٹ جاتے تھے اور وہاں سے ان کو وہ ناول ملا تھا انگریزی کا. انہوں نے کہا کہ بگنرز کے لیے، لرنرز کے لیے یہ ناول بہت اچھا ہے، اس کی زبان سادہ ہے، صاف ہے، اور اس ناول میں جو اسٹوری ہے وہ انڈین اسٹوری ہے، اور اس میں جو بیک گراؤنڈ ہے، جو ٹائم ہے، اسپیس ہے، وہ ساری چیزیں ہماری جانی پہچانی ہے. تو آپ کو اس کے زمان و مکان کے حوالے سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ناول میں نے پڑھا. تو ایکچولی وہ ناول پڑھنے کے بعد ایسا لگا کہ میں اس سے مطلب پرسنلی اٹیچ ہو گیا ہوں. پھر کیا ہوا کہ اس ناول کی قرأت کے دوران میری آنکھوں سے مطلب نادانستہ طور پر کبھی آنسوؤں کے قطرے بھی گرے. تو مجھے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو ایکچولی اس میں جو ایک کریکٹر ہے لانگ ویٹ میں، رانی نام کا ایک کردار ہے جو پولیو افیکٹڈ ہے، اور اس نے جو اپنی زندگی میں اسٹرگل کیا ہے اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، یا اس کی پری میرج لائف، شادی سے پہلے کی جو اس کی زندگی ہے، یا پوسٹ میرج لائف، شادی کے بعد کی جو زندگی ہے، وہ تمام چیزیں وہ مجھے کہیں نہ کہیں میرے اندر یہ خیال پیدا کر رہی تھیں کہ یہ جو رانی ہے یہ صرف رانی نہیں ہے، یہ ہر وہ عورت ہے، ہر وہ ہندوستانی عورت ہے جو اس مرحلے سے گزری ہے. اور اس میں کہیں نہ کہیں اس رانی میں نے اپنی والدہ کا کردار دیکھا. تو اس طرح سے ایک جذباتی لگاؤ ہو گیا اس ناول سے. تو مجھے لگا کہ اس ناول کو میں اپنی والدہ کو پڑھاؤں گا. تو میری امی جان کو انگریزی آتی نہیں ہے اور اردو ان کو بہت اچھی آتی ہے. تو میں نے اردو میں منتقل کیا اس ناول کو. پہلے میں نے ڈاکٹر انوار الحق سے اجازت لی کہ آپ کا ناول مجھے بہت پسند آیا اور یہ بات ہے، ذاتی طور پہ لگاؤ ہو گیا. تو انہوں نے کہا بالکل آپ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو میں نے اردو میں ترجمہ کیا اور اساتذہ کی نگرانی میں ترجمہ کیا. خود ڈاکٹر انوار الحق سر نے ان کو دیکھا، استاد محترم ڈاکٹر خالد مبشر سر نے دیکھا، اور بھی اساتذہ نے دیکھا. انہوں نے حوصلہ افزائی کی کہ بہت اچھا ترجمہ ہے. وہ پھر پبلش بھی ہو گیا شب انتظار گزرے کے عنوان سے، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی سے پبلش ہوا ہے. اور بہار اردو ڈائریکٹوریٹ سے پبلشنگ اسسٹنس ملا تھا اس ناول کو پبلش کرنے کے لیے. اور بہترین ناول ہے وہ، میں نے بھی پڑھا ہے اور آپ نے بہت ہی بہترین کام کیا ہے، بہترین ترجمہ کیا ہے آپ نے. جی. تو ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس ٹائم پہ جب میں نے ترجمہ کیا تو ترجمے پہ ایک دلچسپی ڈیولپ ہو گئی. تو پھر میں نے جامعہ کے ڈپارٹمنٹ آف انگلش سے ایک کورس کیا، CTP، سرٹیفکیٹ ان ٹرانسلیشن پروفیشینسی. تو وہ کورس جب میں نے کر لیا تو مجھے ترجمہ کی اور بھی بہت ساری مزید گرہیں میرے سامنے کھل گئیں، اور اس کے لیئرز کو میں نے جاننے کی کوشش کی، اس کے اندر اس کی گہرائی میں جانے کا موقع ملا. تو وہاں سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کورس سے گزرنے کے بعد ترجمے سے اور زیادہ دلچسپی پیدا ہو گئی. تو ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایک اٹیچمنٹ ہو گیا. بہت سارے لوگ ڈسکریج بھی کرتے ہیں ترجمے کے حوالے سے، ایک دو قول سناتے ہیں فرینچ کرٹک کا، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسلیٹر از ٹریٹر، ٹرانسلیٹر جو ہوتا ہے وہ دھوکے باز ہوتا ہے، دغا باز ہوتا ہے، ترجمہ کرنے کے بعد بدلے میں حقارت ملتی ہے. ڈسکریج کرتے ہیں، لیکن ٹرانسلیشن ایک آرٹ ہے. میں اسی موضوع پر آپ سے بات کرنے والا تھا کہ ٹرانسلیشن کے تعلق سے جو اسے بہت کم درجے کا سمجھا جاتا ہے، عام طور پر خاص طور میں ترجمہ شدہ ادب کو بہت زیادہ اسے نہیں دیکھا جاتا ہے. لیکن میرا ذاتی خیال ذرا الگ ہے، اور میں آپ سے اس پر آپ کا خیال جاننا چاہوں گا کہ جیسے ترجمہ شدہ، خاص کر نارمل چیزوں کا ترجمہ کرنا مان سکتے ہیں آسان ہے، لیکن کسی تخلیق کا ترجمہ کرنا، خواہ وہ نثری تخلیق ہو یا نظم کی صورت میں ہو، لیکن اس کا ترجمہ کرنا، اس کی روح کو برقرار رکھنا، مجھے لگتا ہے کہ ترجمہ بہت حد تک تخلیق ہے، وہ صرف ترجمہ نہیں ہوتا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ترجمہ کس حد تک تخلیق ہے، کس حد تک ترجمہ ہے، اور کیا مشکلات ہیں کہ کیا اس کا حق ہونا چاہیے جو لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات جو ترجمے کے حوالے سے بنیادی طور پہ ہر کسی کو جان لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ ٹرانسلیشن کو جو لوگ سیکنڈری درجہ دیتے ہیں یا ثانوی ادب کا درجہ دیتے ہیں،
وہ اپنے اس مغالطے کو درست کر لیں، کیونکہ ترجمہ بھی ایک آرٹ ہے. اور فرانز کافکا جو کہ اتنے بڑے شارٹ اسٹوری رائٹر ہیں اور جرمن کے ہیں، جی تو ان کے جو اولین نقادوں میں سے ہیں والٹر بنجامن. بلکہ والٹر بنجامن کو جس طرح الطاف حسین حالی نے غالب کو اسٹیبلش کیا ادب میں یادگار غالب لکھ کر کے، اسی طرح والٹر بنجامن نے سب سے پہلا مضمون لکھا تھا فرانز کافکا پہ، اور اس نے فرانز کافکا کو ایک طرح سے ادب میں انٹروڈیوس کیا. تو والٹر بنجامن ایک بہت بڑے نقاد ہیں، اور ان کا قول ہے کہ از ٹرانسلیشن فار دوز ہو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دا اوریجنل، کیا ترجمہ ان کے لیے ہے جو اصل متن کو نہیں سمجھتے ہیں. سپوز کیجئے کہ میں نے اردو کی کوئی کہانی انگریزی میں ترجمہ کر دیا، اس کو انگریزی میں منتقل کر دیا، یا اور آپ اس کے قاری ہیں جس کو میں نے اس زبان میں منتقل کیا، اردو سے انگریزی میں منتقل کیا، تو آپ اس کو انگریزی میں پڑھ رہے ہیں، تو کیا وہ ترجمہ اس شخص کے لیے ہے جس کو اردو نہیں آتی ہے؟ یہیں سے مغالطہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جب یہ سمجھ لیں کہ ترجمہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو کہ اوریجنل زبان نہیں جانتے، نہیں، یہ ایک آرٹ ہے. اگر منشی پریم چند نے کفن لکھا ہے اور اس میں بھوک کے مسائل کا تجزیہ کیا ہے، غریبی کے مسائل کا تجزیہ کیا ہے، ظالمانہ معاشرہ کا تجزیہ کیا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے آپ کفن ہی پڑھیں؟ یا کوئی بھی ناول جس موضوع پہ لکھا گیا ہے، وہ ناول جس موضوع پہ لکھا گیا اس موضوع پہ جاننے کے لیے آپ اسی ناول کو پڑھیں، یہ کیا ضروری ہے؟ کیونکہ اس میں کیا کہا گیا ہے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیسے کہا گیا ہے. اسی طرح ٹرانسلیشن بھی ایک آرٹ ہے، اور آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں. اگر آپ اردو جانتے بھی ہیں تو انگریزی میں جس نے اس کو منتقل کیا ہے اس کے آرٹ آف ٹرانسلیشن کو، اس کے ترجمے کے فن کو، اس کی لیاقت کو، اس کے ہنر کو، اس کے طریقہ کار کو جاننے کے لیے ایک لطف اندوز، جو کہ ادب کا ایک تقاضا ہے، ادب کا جو مقصد ہے کیا ہے، کتھارسس، تزکیہ نفس. تو ترجمے سے بھی تزکیہ نفس کا کام آپ لے سکتے ہیں، اور وہی کام مترجمین کر رہے ہیں. تو وہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ ترجمہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو کہ مثلا انگریزی کا کوئی افسانہ میں نے اردو میں کیا یا ناول، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو انگریزی بالکل نہیں آتی ہے یا جو اس کو اصل زبان میں نہیں پڑھ سکتے ہیں. بالکل اس زبان میں پڑھیں اور ترجمہ شدہ چیز کو بھی پڑھیں، اور اس ترجمے کے آرٹ کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ وہاں سے آپ لطف اندوز ہونے کا ایک پہلو نکال سکتے ہیں. بالکل. لیکن اس بیچ میں ایک سوال یہ بھی تھا وسیم بھای، جو مختصراً آپ بتا سکتے ہیں تاکہ ناظرین کو اس کا اندازہ ہو، اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں کہ ایک ترجمہ نگار کے لیے کیا کیا مشکلات سامنے ہوتی ہیں جب وہ کسی تخلیق کا ترجمہ کرتا ہے؟ یہ ترجمے کے تو بہت سارے اقسام ہیں. سب سے پہلے یہ کہ آپ تخلیقی متن کا ترجمہ کریں، تو جو تخلیقی متن کا مترجم ہو اس کے اندر ایک تخلیقی شعور ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. کوئی بھی ایسا شخص جو کہ دو زبان جانتا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ ترجمہ بھی اچھا کر لے جائے. بالکل. جیسے آپ دیکھ لیں کہ اردو میں ہی جو بڑے بڑے مترجمین ہیں، جیسے سعادت حسن منٹو، انہوں نے بہت سارے افسانوں کا ترجمہ بھی کیا ہے. تو چونکہ وہ آلریڈی ایک تخلیق کار ہیں، اردو کے شارٹ اسٹوری رائٹر ہیں، اور قرۃ العین حیدر نے اپنے ہی ناول آگ کا دریا کو انگریزی میں منتقل کیا ہے، دا ریور آف فائر کے نام سے انہوں نے منتقل کیا ہے، اور انگریزی سے بھی انہوں نے ترجمہ کیا ہے. تو انہوں نے انگریزی سے ہینری جیمس کا ایک ناول ہے دا لیڈی ود دا لیمپ، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہمی چراغ ہمی پروانے کے نام سے. یا ٹیگور کو آپ لے لیں، انہوں نے گیتانجلی جو کہ بنگلہ زبان میں ان کی نظموں کا مجموعہ تھا، اس کو انہوں نے منتقل کیا انگریزی میں سانگس آفرنگس کے نام سے. تو ایک تخلیق کار جب کسی تخلیقی متن کا ترجمہ کرتا ہے تو وہ تخلیق کے رموز و اسرار کو جانتا ہے. تو کسی بھی تخلیقی متن کا ترجمہ کرنے کے لیے مترجم پر سب سے پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایک تخلیقی متن کی جو ایلیمنٹس ہیں، جو عناصر ہیں، اس کو وہ گم ہونے نہ دے ترجمہ شدہ چیز میں. بالکل. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ ترجمے کا معیار وہیں سے بنتا ہے کہ اگر آپ اس کے تخلیقی معیار کو اگر آپ غائب کر دیں گے، اس کے عناصر کو آپ غائب کر دیں گے، تو ترجمہ بالکل کمزور ہو جائے گا. بالکل ظاہر سی بات ہے. ترجمے کو اسی وجہ سے میرا خیال یہ ہے کہ ترجمے کو آدھی تخلیق بھی کہنا چاہیے. آدھی تخلیق اس طور پر کہ جب آپ کسی تخلیق کا ترجمہ کر رہے ہیں تو بہت سارے محاورے آپ کو سیم نہیں ملتے ہیں، ہر زبان میں ایک جیسے محاورے، لیکن ان کے قریب قریب آپ کو محاورے ڈھونڈنے ہیں، اس کی جو روح ہے اس روح کو ڈھونڈنا ہے، اس میں جو اثر ہے وہ اثر آپ کو یہاں پر لے کر آنا ہے، جو کہ ترجمے میں وہ اثر پیدا کرنا ہے جو اصل متن کا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو اس زبان کے سارے تقاضوں کو، اس کی روانی کو، سلاست کو، اس کے محاوروں کو، اس کے جو استعارات ہیں، تشبیہات ہیں، ان کے مطابق ترجمہ کرنا تاکہ وہ اثر برقرار رہے. تو ایک طور پر میرے خیال سے تو ترجمہ آدھی تخلیق
بالکل ہے, آدھی بھی اور پوری بھی تخلیق, پوری بھی تخلیق, لیکن اگر مطلب نہ زیادتی کریں تو کم سے کم آدھی تخلیق تو ضرور ہے, اور اسے ثانوی درجے کا ادب تو نہیں کہا جا سکتا. تخلیقی رویے کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں, اگر تخلیقی متن کا ترجمہ ہے اور ترجمے کے معیار پر آپ کا ترجمہ اتر رہا ہے, مثلا ہمارے اساتذہ میں سے بھی اکثر اساتذہ نے ترجمے کا کام کیا ہے, تو وہ ایک طرح کی تخلیق ہی ہے. اب اس کو ترجمے کو ایز اے ریسرچ بھی انکلوڈ کر لیا گیا UGC کی طرف سے. تو آخر آپ اس سوال کا جواب کیسے دیں گے کہ آپ کوئی ریسرچ کے دوران ترجمہ کر رہا ہے تو آپ اس پہ آپ ڈاکٹریٹ کی ڈگری کیسے دے سکتے ہیں, جب تک کہ وہ تخلیق نہیں ہے یا اس کی اپنی ذاتی چیز نہیں ہے, تو آپ ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری کیسے دے سکتے ہیں. تو اس کو ریسرچ کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا ہے, اور کریٹیو آرٹ ہی ہے وہ, ترجمہ بھی ایک طرح کا کریٹیو آرٹ ہے. اور آج کے زمانے میں تو ایک الگ وبا کی طرح ایک چیز پھیل رہی ہے, مشین ٹرانسلیشن. یعنی ہر کسی کے اندر یہ پرسیپشن ہے کہ ترجمہ اتنا آسان کام ہے کہ اب مترجمین کی ضرورت ہی نہیں رہی. اب تو مشین ٹرانسلیشن, گوگل ٹرانسلیشن دستیاب ہے. ایک طرف آپ ایک زبان کو رکھیں اور دوسری زبان میں اس کا 2-3 سیکنڈ کے اندر آپ ترجمہ حاصل کر لیں. لیکن یہ ایک میتھ ہے, یہ ایک مغالطہ ہے, ایک طرح کی غلط فہمی ہے. آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ آپ JCB سے کتنوں ہی کھدائی کر لیں, JCB سے کتنوں ہی کھدائی کر لیں, اگر آپ کو کسی ایک ماہر مزدور سے جو آپ کھدائی کرائیں گے اس کا ایک الگ معیار ہوگا. یا مشینوں سے آپ روٹی بنا لیں اور ایک آپ انسان سے روٹی بنوائیں تو دونوں کے معیار میں فرق ہوگا. اور مشین ٹرانسلیشن پہ میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے, وہ اردو دنیا NCPL کے اردو دنیا میں شائع بھی ہوا ہے. تو یہ سارے عناصر ہیں مشین ٹرانسلیشن سے مارکیٹ میں اور عوام میں اور لٹریچر کے لوگوں میں بھی ایک طرح کی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ مشین ٹرانسلیشن نے ترجمے کے کام کو کافی آسان کر دیا ہے. لیکن یہ اس غلط فہمی کا ازالہ بہت زیادہ ضروری ہے, بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور میرا تجربہ ہے کہ لطیفے کے طور پر آپ سن سکتے ہیں کہ انگلش کا جملہ تھا کہ ویڈیو شوٹنگ کا ترجمہ گوگل ٹرانسلیٹ نہیں کیا تھا کہ اس ویڈیو کو کل گولی ماری گئی. تو یہ مشینی ترجمے میں یہ ہے, وہ اس طریقے سے اس کنسیپٹ کو نہیں سمجھ سکتا ہے, وہ صرف ورڈ کو دیکھتا ہے, ساری چیزیں اس کے پاس نہیں ہوتی ہیں, اور وہ بہت سارے مسائل ہیں اس میں. جیسے دین اور دین دو لفظ ہیں, ایک دین ہے جو قرض کے معنی میں, ایک دین ہے جو ریلیجن کے معنی میں ہے. گوگل کو اعراب خواندگی کا ابھی شعور نہیں پیدا ہوا ہے, تو یہ تو لفظیات کی سطح پہ. لیکن تخلیق یہی دیکھیے نا کہ ترجمہ کو آپ بطور تخلیق کیوں نہیں تسلیم کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو پھر گوگل کو آپ کیا کہیں گے. گوگل سے جو ترجمے ہو رہے ہیں اس کا معیار, اور جو نیر مسعود نے جو ترجمے کیے ہیں, جمیل جالبی نے جو ترجمے کیے ہیں, سعادت حسن منٹو نے جو ترجمے کیے ہیں, جن افسانوں کے انہوں نے ترجمے کیے ہیں, انہی افسانوں کو آپ گوگل سے ترجمہ کر لیں اور مجموعہ شائع کر دیں. مثلا فرانس کافکا کے افسانوں کا ترجمہ نیر مسعود نے کیا ہے. اب انہی افسانوں کے کو آپ گوگل ٹرانسلیشن سے ترجمہ کریں اور نیر مسعود کی کتاب کو سائٹ کر دیں. کافکا کے افسانے جو ان کی کتاب ہے اس کو سائٹ کر دیں, کہیں بھائی لیٹسٹ 2020 میں یہ گوگل کا ترجمہ آیا ہے, آپ اس سے ہی لطف اندوز ہو جائیں. واہ واہ, کیا کہنے ہیں, ماشاءاللہ, افسانوں کا کباڑا ہو جائے گا. بالکل. خیر, یہ تو ترجمے کے تعلق سے باتیں تھیں. آپ سے یہ ایک سوال میرا ہے وسیم بھائی کہ بہت ساری چیزوں میں آپ توازمائی کر رہے ہیں, تخلیق میں بھی, نظم میں بھی, نثر میں بھی اور ترجمے کی طرف سے, لیکن آپ اپنے آپ کو کس فن میں زیادہ مستحکم پاتے ہیں, یا کس فن میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے مستقبل کو کس ایک صنف کے ساتھ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ کہنا تو قبل از وقت ہوگا. ابھی پھر بھی ایک میلان ہوتا ہے طبیعت کا, آدمی کو اندازہ ہوتا ہے, دلچسپی ہوتی ہے کہ ہاں افسانے سے میری دلچسپی زیادہ ہے, یا شاعری سے میری دلچسپی زیادہ ہے, یا ترجمے کا مجھے زیادہ کام کرنا ہے. ایک دلچسپی تو ہوتی ہے. تو آپ کی دلچسپی سب سے زیادہ کس طرف ہے؟ دیکھیے, دلچسپی کی جہاں تک بات ہے تو ترجمہ میں کرتا ہوں, اور ترجمے شب و روز میں کچھ نہ کچھ ترجمہ میرے دن رات کے شیڈول میں کہیں نہ کہیں ترجمہ ہے. لیکن جب دلچسپی کی بات آئے گی تو مجھے سب سے زیادہ دلچسپی اصناف ادب میں افسانوں سے ہے. اور میں انگریزی میں بھی میں نے افسانے لکھے ہیں, اور اردو میں بھی میں نے افسانے لکھے ہیں, اور پڑھے بھی ہیں. جتنے لکھے ہیں اس سے کہیں زیادہ پڑھے ہیں. اور ہر روز, جیسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ انتظار حسین نے کسی ایک صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی عادت جو ہے اس ضحاک کے کاندھوں پر اگے ہوئے 2 سانپوں کی طرح ہے, جس میں اس کو زندہ رہنے کے لیے انسانی بھیجوں کی ضرورت ہوتی ہے, زندہ انسانوں کے بھیجوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ضحاک کو ڈنک نہ مارے. تو اسی طرح ان کے ایک صاحب تھے انتظار حسین صاحب نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اسی طرح انہیں بھی ایک کتاب کی ضرورت ہوتی ہے روزانہ تاکہ وہ کتاب پڑھ کے زندہ رہ سکیں.
تو میرے اندر بھی ایک طرح کا اسی طرح کا میلان ہے. میں افسانوں کو زیادہ پسند کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میرے اندر کوئی ٹیگ لگ جائے کہ ایز اے ٹرانسلیٹر ہی, یا مجھے لوگ لمیٹڈ کر دیں کہ بس یہ تو ٹرانسلیشن ہی میں فنافی ترجمہ ہے, یہ فنافی اللہ کی طرح یہ فنافی ترجمہ ہے. یہ میں نہیں ہونا چاہتا ہوں اور مجھے زیادہ دلچسپی افسانوں میں ہی ہے. یہ اور بات ہے کہ افسانے ابھی ان معیاری رسالوں میں شائع نہیں ہوئے اور اس غرض سے میں نے ابھی اپنے افسانوں کو کسی پورٹل کو بھی نہیں دیا اور اس طرح غیر معیاری رسالوں کو بھی نہیں دیا. لیکن میں نے آپ کے افسانے پڑھے ہیں اور ذاتی طور پر مجھے بہت پسند آئے ہیں اور آپ سے بہت امیدیں ہیں وسیم بھائی. آپ ہمارا سرمایہ ہے ایک طور پر اور آپ سے تو بہت امیدیں ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہی رہے ہیں, آپ کے ابھی بھی ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو افسانوں کے سے یہ جو دلچسپی ہے آپ کی وسیم بھائی, اور آپ نے انگریزی میں بھی افسانے لکھے ہیں. جی جی. تو آپ اگر آگے چل کر اور افسانے لکھتے ہیں تو آپ کس زبان میں زیادہ لکھنا چاہیں گے؟ دیکھیے انگریزی میں تو میرے جو افسانے ہیں وہ شائع شدہ ہیں, گوگل سرچ پہ اویلیبل ہیں. ایک افسانہ ہے بیہائنڈ دا ویل آف پاورٹی, اور ایک شارٹ اسٹوری ہے لالی فرام انڈور ٹو آؤٹ ڈور, اور ایک ہے اور ایک افسانہ ہے مور دین 100 گرل فرینڈس, اور ایک جامعہ سے ایک میگزین نکلتا تھا کمپینین, تو اس میں نے اینی بڈی مے فال ان لو کے نام سے ایک شارٹ اسٹوری لکھی تھی جو جامعہ ہی کے پس منظر میں ہے. تو انگریزی کے جتنے بھی افسانے میں نے لکھے وہ کہیں نہ کہیں شائع شدہ ہیں اور گوگل سرچ پہ بھی اویلیبل ہیں. اور اردو کے جو افسانے میں نے لکھے ہیں یا جو ترجمے کیے ہیں تو وہ ہم سخن میں کچھ افسانے شائع ہوئے تھے اور کچھ افسانے میں نے اردو کے معیاری میگزین کو بھیج دیے ہیں, لیکن چونکہ وہاں پہ سلسلہ بہت دراز ہوتا ہے شائع ہونے کا, تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ پبلش ہو جائے وہاں پہ. اور کچھ افسانے ابھی اور بھی ہیں تازہ ترین جس کو ابھی ہم نے کسی رسالے کو بھیجا نہیں ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ جلد بازی میں کسی غیر معیاری جگہ پہ وہ شائع ہو جائے اور اس کا جو حق ہے وہ اسے نہیں ملے. تو آپ کا یہ پوچھنا کہ آپ کس زبان میں زیادہ لکھنے کی کوشش کریں گے آگے چل کے, یہ کہنا قبل از وقت ہوگا, لیکن چونکہ میں اردو سے وابستہ ہوں تو میری زیادہ کوشش اردو ہی میں رہے گی. انگریزی میں تو بس یوں ہی تباہ آزمائی کے لیے لکھ لیتے ہیں. وسیم بھائی بہتر ہے. آگے یہ اس تعلق سے بس ایک آخری سوال تھا کہ جیسے کہ شروع میں بھی آپ کہہ چکے ہیں کہ ترجمہ کی طرف آپ کی دلچسپی کا ایک سبب یہ بھی رہا کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ عالمی ادب جو ہے اس کے معیار کا جو میزان ہے اردو ادب اس کے مطابق کہاں پر ہے. تو آپ نے بہت سارے انگریزی لٹریچر آپ نے کافی پڑھا ہے, بہت کچھ پڑھا ہے, پڑھائی کے دوران بھی الگ سے بھی آپ نے بہت کچھ پڑھا ہے. ترجمہ بھی کیا ہے, آپ اس سے آپ اس سے بہت حد تک وابستہ ہو چکے ہیں اور بہت کچھ پڑھ چکے ہیں. تو آپ اپنے حساب سے موجودہ جو ادب ہے اردو میں جو ادب تخلیق ہو رہا ہے, کیونکہ آپ موجودہ چیزیں بھی پڑھ رہے ہیں, انگریزی کی بھی اردو کی بھی, آپ یا اردو سے بھی تعلق ہے اور ایک حد تک انگریزی سے بھی تعلق ہے. تو اردو میں جو اس وقت ادب خلق کیا جا رہا ہے, جو ادب تخلیق ہو رہا ہے, اور عالمی پیمانے پر یا انگلش میں جو ادب تخلیق ہو رہا ہے, ان دونوں کے معیار کو آپ کہاں پاتے ہیں؟ دیکھیے کمپیریزن کرنا کسی بھی دو ادب کا یہ تھوڑا مشکل کام ہے اور اس کے بارے میں کچھ کہنا بھی تھوڑا مشکل ہے, لیکن اپنے شعور کے اعتبار سے جو میں کہنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ اردو کا جو ادب پہلے ہو یا اب ہو, وہ کبھی بھی ہندوستان کے جس کو آپ بھاشا لٹریچر کہہ سکتے ہیں, یہاں کی جو ریجنل لینگویجز ہیں اس میں جو ادب تخلیق ہو رہا ہے, اردو کو میں بلا کسی تردد کے وداؤٹ اینی ہیجیٹیشن اردو کو سب سے اول درجے پر میں رکھ سکتا ہوں, یا میرا اپنا یہ شعور کہتا ہے کہ بھاشا لٹریچر میں اردو سب سے اول درجے پر ہے. اور آپ نے پوچھا کہ اردو کا کیا معیار ہے عالمی ادب کے میزان پر, تو ابھی ایم اے کے دوران میں نے ایک پیپر لیا تھا انگریزی ڈپارٹمنٹ کا CBCS کے انڈر ہی, چوائس بیسڈ کریڈٹ سسٹم میں. پیپر کا نام تھا ریڈنگ ریسسٹنس ٹیکسٹ RRT. تو اس میں احتجاج کے تعلق سے جو مزاحمتی ادب لکھا جا رہا ہے عالمی پیمانے پر, تو اس کے اعتبار سے انہوں نے سلیبس ڈیزائن کیا تھا. اور میں یہ کہنے میں مجھے اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایڈورڈ سعید کی چیزیں بھی, ایڈورڈ سعید کی چیزیں ہیں وہاں پر, محمود درویش کی چیزیں ہیں جو فلسطین کے شاعر اتنے بڑے شاعر ہیں, اور وہاں پر دوسرے انگریزی زبانوں کے بڑے ادبا کی چیزیں ہیں. اور وہاں پہ آپ دیکھیے کہ ٹرانسلیٹڈ ورژن میں فیض احمد فیض کی ہے, اور وہاں پہ دیکھیے آپ ان کی ہم گنہگار عورتیں ہیں, یہ ہم گنہگار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں, نہ ہاتھ جوڑے, نہ سر جھکائیں, وہ نظم وہاں انگریزی ٹرانسلیشن میں شامل ہے نصاب میں. اردو کی شارٹ اسٹوریز وہاں پہ شامل ہیں.
تو مجھے اتنی خوشی ہوئی اس کلاس میں جا کر کے کہ ایک ایسا سلیبس جو ڈیزائن کیا گیا ہے مزاحمتی ادب کے حوالے سے، اور عالمی ادب کی تمام چیزیں وہاں پہ لا کے جمع کر دی گئی ہیں، اور اس میں اردو کا ریپریزنٹیشن، اردو کی نمائندگی کسی بھی سطح سے کم نہیں ہے. تو اس کے بیسس پہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ بالکل پر امید رہنے کی ضرورت ہے، اور کسی بھی طرح سے مایوسی کی ہمیں تو ہمارے ذہن میں خیال ہی نہیں آنا چاہیے اردو لٹریچر کے حوالے سے. اور ہمارے تو ادبا بھی ایک سے ایک، جیسے شمس الرحمن فاروقی ہیں، گوپی چند نارنگ ہیں، شمیم حنفی ہیں، یا ہمارے اپنے اساتذہ ہیں جو ہمارے شعبے کے جو اساتذہ ہیں وہ جو چیزیں تخلیق کر رہے ہیں، یا دلی کی اور یونیورسٹیز ہیں، یا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، یا اردو کا جو حلقہ ہے، ہر جگہ سے جو چیزیں تخلیق ہو رہی ہیں اس میں بہت ساری معیاری چیزیں بھی ہیں، اور عالمی ادب پہ اردو کو ایک الگ شناخت مل رہی ہے. تو ہمیں بہت زیادہ پر امید رہنے کی ضرورت ہے. تو بہت بہت شکریہ وسیم بھائی، اتنا قیمتی وقت ہم نے مطلب اتنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا. لیکن آخر میں ایک زحمت ہم آپ کو دینا چاہیں گے، کیونکہ جیسا کہ اب افسانے تو ہم یہاں انٹرویو میں آپ کے پڑھوا نہیں سکتے، کبھی انشاءاللہ آپ کو ہم زحمت دیں گے پھر کہ آپ کے افسانے ہم وہ ایک سلسلہ نثری متون کے ساتھ تو وہ مجبوری شروع سے رہی ہے کہ آپ اسے کم وقت میں نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا ایک سلسلہ ہے وہ متن خوانی کا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو کبھی انشاءاللہ اس کے لیے زحمت دیں گے اور آپ کے افسانے کو ہم ناظرین کے لیے کوئی ایک افسانہ ضرور پیش کریں گے. لیکن ابھی آپ سے گزارش ہے، کیونکہ آپ شعری اصناف میں بھی تبازمائی کرتے ہیں، تو اپنی کوئی ایک تخلیق آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے، خواہ نظم یا غزل جو بھی آپ سنانا چاہیں، ایک یا دو جتنے آپ سنا سکیں ہمارے لیے تو سعادت ہی سعادت ہے. دیکھیے، شاعری تو میں بی اے کے دوران کرتا تھا، پھر اس کے بعد ترجمے سے دلچسپی بڑھ گئی، افسانوں میں زیادہ دلچسپی ہو گئی، تو وہ سلسلہ میں نے یوں ہی مطلب نادانستہ طور پہ منقطع کر دیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسے مکمل طور سے اپنے ہاتھ کو باندھ لیا ہے اور ہاتھ اٹھا لیا ہے، ایسا نہیں ہے. تو اسی دوران میں نے کچھ غزلیں، کچھ نظمیں کہی تھیں، تو ان میں سے اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک دو اشعار میں، ہماری تو گزارش ہے. تو غزل کا ایک مطلب مطلع ہے. یاد آ رہا ہے میری امی جب ہاسپٹل میں تھیں 2016 میں ایک حادثہ ہوا تھا میری امی کے ساتھ، اور ابھی بھی وہ مطلب غیر شعوری حالت میں ہیں. تو ہاسپٹل میں نے یہ غزل لکھی تھی کہ غم قیامت کا ہے اور ہیبت تنہائی ہے، غم قیامت کا ہے اور ہیبت تنہائی ہے، زندگی تو مجھے کس موڑ پہ لے آئی ہے. واہ، کیا کہنے ہیں وسیم بھائی، بہترین مطلب ہے. کیوں نہ معلوم ہو دنیا کی حقیقت مجھ کو، کیوں نہ معلوم ہو دنیا کی حقیقت مجھ کو، کچھ مصیبت میرے حصے میں بھی تو آئی ہے. کیا کہنے ہیں، کیا بات ہے، کچھ مصیبت ہر انسان کا شعر ہے یہ، حصے میں بھی تو آئی ہے، ہر شخص کا شعر ہے. اور آج تو ذہن میں آیا بھی نہیں ان کا خیال، آج تو ذہن میں آیا بھی نہیں ان کا خیال، آج پھر کیا ہوا کیوں آنکھ یہ بھر آئی ہے، کیا کہنے، کیا ہوا کیوں آنکھ یہ بھر آئی ہے. تو اس طرح غزل، بہترین اشعار، تینوں شعر بہت بہترین ہیں وسیم بھائی، بہت پیاری. اور ہمیں سنائیں آپ، اتنے سے ہمارا دل نہیں بھرے گا، کم سے کم ایک نظم اور سنائیں ہمیں. جی، ایک نظم ہے، تھوڑی طویل ہے لیکن مجھے کافی پسند ہے، اور میرے دوستوں نے بھی اس نظم کو سراہا ہے، حوصلہ افزائی کی ہے. اس کا عنوان ہے یہ کیسی بزم انساں ہے. تو وہ نظم سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو نظم شروع ہوتی ہے یہاں سے کہ کسی نخل تمنا کا میں برگ جستجو بن کر، کسی نخل تمنا کا میں برگ جستجو بن کر، ہواؤں کے تھپیڑوں میں ہمیشہ شاد رہنے کی، خود ہی آباد رکھنے کی، صحیح میں شاد رہتا تھا، خود ہی آباد رکھتا تھا. کیا کہ کبھی میں برگ تازہ تھا، کلی کوپل شگوفہ تھا، کبھی میں زندگی بن کر شجر پر مسکراتا تھا. مجھے سب یاد ہے اب تک، اچانک کیا ہوا ایک دن ہمارے درمیاں ہو کر، زہر آگیں ہوا گزری، ہوا ایسی کہ جس نے بس بہت تھوڑے سے وقفے میں گلوں کی زندگی لے لی، ہوا ایسی کہ جس نے بس بہت تھوڑے سے وقفے میں گلوں کی زندگی لے لی. کلی مرجھا گئی ایک دم، مسرت نے گگن چھوڑا، انادل نے چمن چھوڑا. مجھے سب یاد ہے اب تک، چمن کا پتا پتا جب شہید آرزو ہو کر زمین دل پہ بکھرا تھا. بڑا پردرد لمحہ تھا کہ جب میں ایک دم تنہا تھا، بہت روتا بھی لگتا تھا، بہت روتا بھی لگتا تھا، مگر وہ سسکیاں میری، پریشاں ہچکیاں میری، کوئی سنتا بھلا کیوں کر کے اس گلزار کا نقشہ بھی اب انسانوں جیسا تھا. مگر وہ سسکیاں میری، پریشاں ہچکیاں میری، کوئی سنتا بھلا کیوں کر کے اس گلزار کا نقشہ بھی اب انسانوں جیسا تھا. جہاں معصوم جانوں کا، جہاں بھوکے پیاسوں کا، جہاں پر خون میں لتھڑی ہوئی بھائی کی لاشوں کا، نہ حامی ہے نہ پرساں ہے،
ये कैसी बज़्म इंसान है। क्या बहुत ही बेहतरीन नज़्म है वसीम भाई, वाकई सुनकर मज़ा आ गया। और जो बयानिया है इसका और जो आपने इसका मौजू चुना है, ये कैसी बज़्म इंसान है, बहुत ही खूबसूरत वसीम भाई। और आखिर में बस एक सवाल के बाद आपकी ज़हमत तमाम कि अपने नाज़रीन के लिए, ख़ुद मेरी भी दिलचस्पी है इसमें ज़्यादा कि आपसे, क्योंकि हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, आप मुस्तक़बिल के लिए हमारा बहुत बड़ा सरमाया है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं या आगे के आपके क्या मंसूबे हैं अदबी तौर पर। देखिए आजकल तो ज़्यादातर हमारी एमए कंप्लीट होने के बाद, ग्रेजुएशन और एमए कंप्लीट होने के बाद मेरी ज़्यादातर कोशिश यही है कि अपने असातिज़ा की निगरानी में ही आगे की तालीम जारी रखने का मौका मिले। और अदबी सरगर्मियों में ये कि अफ़साने पढ़ना और अफ़साने लिखने की कोशिश करना ये जारी है। और तर्जमा तो माशी तौर पे भी आप ये कह सकते हैं कि माशी तौर पे भी तर्जमा आपको, अगर आप बाइलिंगुअल हैं, ख़ास तौर से अगर आप उर्दू में बाइलिंगुअल हैं और आपकी अंग्रेज़ी अगर मुअत्तद भी अच्छी है, तो आप मतलब उसके ज़रिए से अपने पॉकेट को वक्त बवक्त गर्म भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। तो वही सिलसिला जारी है और तर्जम 2 बड़े प्रोजेक्ट पे तर्जमे का काम हो रहा है। अच्छा। और इंशाल्लाह अभी यहाँ पे नाम डिस्क्लोज़ करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारी पॉलिसी है, प्रोजेक्ट की पॉलिसी है, तो मैं उसे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक प्रोजेक्ट है जो कि मोर देन 500 पेजेस हैं उसमें, और वो पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल कंटेंट है। और एक है आप सोशल कंटेंट है, वो भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बुक है और वो भी अराउंड 400 पेजेस पे है। तो दोनों प्रोजेक्ट पे ट्रांसलेशन का काम चल रहा है माशाल्लाह। और हमें उम्मीद है कि ये काम भी आपका बहुत ही बेहतरीन होगा, जैसा कि आपके पिछले काम रहे हैं। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं और आप हमारे लिए मुस्तकबिल का बहुत बड़ा सरमाया हैं। और आखिर में हम आपका एक बार और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं वसीम भाई कि आपने हमें वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया। जाहिर सी बात है कि तालिब इल्म से ज़्यादा कीमती वक्त किसका होता है। आपकी पढ़ाई भी है, आपकी तैयारी भी होने वाली है और आपके प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो एक बार हम आपके और शुक्रगुज़ार हैं। और नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ थे जनाब वसीम अहमद अलीमी साहब, जो कि बिलाशुबा एक अदीब, तर्जुमा निगार, शायर, अफसाना निगार, कई जहतें हैं इनकी, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू में मुलाहिज़ा किया। और आज के हमारे ये मेहमान थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। आइंदा भी सफीर अदब के साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।